जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस की पेशा वराना महारतों को सराहा और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक रब्ता, अफगान अमन अमल से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान ने अफगान तनाज़ा के सियासी हल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दोहा में इंटर अफगान मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ्त का खैर मकदम। अफगान मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात, आलमी बरादरी भी किरदार अदा करे। तालिबान अफगानिस्तान में अमन कायम रखने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान तालिबान वफ़द से मुलाकात के बाद इजहार ख्याल। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। अंगीन अल्तान के नौसरबाज मेज़बान कानून की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की गई, साथ ही फरूख होकर भी पाबंद सलासल। काशिफ ज़मीर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 8 मुकदमात दर्ज थे। खबर नशर करने पर न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद असलम को कत्ल की धमकियाँ भी दी। मुल्क भर में जाड़े के डेरे, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात पर बंद। लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मुतअद्दिद इलाकों में पारा गिर गया, शहरी ठिठरने लगे, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सर्दी आई, गैस चली गई, कहीं प्रेशर कम, कहीं सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में गैस का बड़ा शॉर्टफॉल। कराची और कोयटा वाले भी परेशान। बिल पूरा भरें मगर गैस ना मिले, जाएं तो जाएं कहाँ, शहरियों की दुहाई। ये जलसे, ये अगर 10 जलसे भी करें ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। एक जलसा करूंगा, इन सारे 10 बाहर जो डाकू सारे बाहर बैठ के जाके वहाँ लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पर निकलो और मेरी चोरी बचाओ। लेकिन मैंने इनको NRO नहीं देना। ऑपोजिशन बड़ा जलसा करती है, चाहूं तो इनसे बड़ा जलसा कर दूं। सब जानते हैं लाहौर जलसे वाले दिन क्या कर रहा था। ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया से हल्की फुल्की गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। शो ऑफ हैंड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। शो ऑफ हैंड्स, आइन से छेड़छाड़, हुकूमत को किसने इख्तियार दिया? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। सरबराह PDM कहते हैं अगर ऑपोजिशन में इत्तफाक नहीं तो हुकूमत क्यों हवास बांटता है? PP रहनुमा रज़ा रब्बानी कहते हैं हुकूमत के पास तरमीम पास कराने की ताकत नहीं, तयशुदा तरीक़ाकार को तब्दील नहीं किया जा सकता। सेनेट में कोई गैर आईनी हथकंडा नहीं चलेगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का इत्तफाक। नून लीग और PP रहनुमाओं के दरमियान PDM की आइंदा सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े, हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हों वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो की तब्दीली सरकार को ललकार, ज़रूरत पड़ने पर सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे सकते हैं। आमरीत का मुकाबला किया, हुकूमत को भी घर भेज कर दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को जाना पड़ेगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चैलेंज। उन्होंने एटम बम चलाने की धमकी दे दी है इस्तीफों का, और मुझे यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी। पार्टी सदर जो है वो शहबाज शरीफ है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे ले जाने की बात करेंगे। इस्तीफे एटम बम नहीं, फुलझड़ियां हैं। शेख रशीद का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन वाले इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लें। सियासी मैदान में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर है। शहबाज शरीफ मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे बढ़ाएंगे। वजीर दाखिला पर उम्मीद। आमदन से ज़ायद असासाजात केस, फजलुर रहमान के 3 करीबी साथी नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश। दीन मोहम्मद, रऊफ और जलाल से फजलुर रहमान के असासों से मुतालिक पूछगछ। अबरार अहमद और मोहम्मद अबरार पेश न हुए।
پہلے چینی والا پھر پاپڑ والا اب فضل الرحمان کا رؤف ماما مفتی محمود کے چاہنے والے گو امریکہ گو کے پیروکار آپ مددگار مراد سعید کا سربراہ JUIFA پر لفظی حملہ جھوٹے پروپیگنڈے سے کچھ نہیں ہوگا جلد سے کامیاب ہوں تو مولانا نئے پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کی کوئی جگہ نہیں اعلان لاہور کرنے والوں سے عوام لا تعلق ہو گئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں شہباز شریف کے کورے جواب کے بعد مریم نواز کی پارٹی سے چھٹی ہو گئی جنہوں نے حکومت گرانی ہوتی ہے وہ 1.5-2 ماہ کی تاریخ نہیں لیتے پھر 2 عاشق عوام نے طنز کے تیر برسا دیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات FIA اینٹی کرپشن ونگ کا تحقیقات کا آغاز شہباز شریف اور حمزہ سے جیل میں تحقیقات کے لیے IG جیل خانہ جات کو خط لکھ دیا جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 6 روز کی توسیع گلوکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر FIA کی تحقیقات مکمل چالان پراسیکیوشن کو جمع کرا دیا گلوکارہ میشا شفیع اور اداکارہ عفت عمری چالان میں نامزد الزامات کے حق میں ملزمان کوئی شواہد پیش نہ کر سکے خیبر پختونخوا کے ترقی کا سفر وزیراعظم نے پشاور میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس اپلفٹ پروگرام اور نوشہرہ میں ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا عمران خان کی کامیاب جوان پروگرام میں بھی شرکت مقامی موبائل فون مینوفیکچرنگ پر 4% ود ہولڈنگ اور سیلز ٹیکس ختم اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں فیصلہ ECC کی آزاد کشمیر حکومت اور یوٹیلیٹی سٹورز کو اضافی گندم فراہم کرنے کی ہدایت پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن اور مہران TV کے سربراہ غلام نبی مورائی کی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبد الرحمان سے ملاقات میڈیا انڈسٹری کو پیش چیلنجز اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نیو نیوز کی خبر پر ایکشن ترک اداکار انگین الطان کے ساتھ نوسر بازی کرنے والا کاشف ضمیر اسلحہ بردار ساتھیوں سمیت قانون کی گرفت میں آ گیا گرفتاری کے دوران کاشف ضمیر کے ساتھی فاروق کھوکھر کو بھی حراست میں لے لیا گیا نوسر باز کاشف ضمیر کے خلاف مختلف تھانوں میں 8 مقدمات درج ہیں کاشف ضمیر نے خبر نشر کرنے پر نیو نیوز کے نمائندہ حماد اسلم کو قتل کی دھمکیاں بھی دی اب ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے نیو نیوز کو ملزم کا اعترافی بیان موصول ہو گیا ہے کاشف ضمیر نے چند روز قبل ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل غازی کے مرکزی کردار انگین الطان کی پاکستان میں میزبانی کر کے ملگیر شہرت حاصل کی تھی اور نیوز کے رپورٹر حماد اسلم کو دھمکیاں دینے اور الزامات عائد کرنے والے نوسر باز کاشف ضمیر کا اعترافی بیان نیوز کو موصول ہو گیا ہے گھٹیا الزامات لگا کر سستی شہرت حاصل کرنے والے ملزم نے کیا کہا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے ایک نیوز چلائی گئی تھی نیوز پہ جن کو حماد اسلم بھائی نے چلایا تھا اور اس کی بنا پہ میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے تھے جن کا حقیقت پہ کوئی تعلق نہیں ہو کوئی لینا دینا نہیں تھا تو میں جانتا ہوں اس بات سے حماد بھائی آپ کو دل آزاری ہوئی اور ہمارے درمیان اب کوئی بات ایسی نہیں ہے میرے آپ پیارے بھائی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جو الفاظ میں نے آپ کو کہے تھے ان باتوں کے بالکل کوئی اس پہ اوپر حقیقت نہیں ہے آپ بہت اچھے کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ میں وہ باتیں مجھ سے کسی نے کی تھی لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اینڈ تھینک یو سو مچ نمائندہ نیوز ارسلان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ارسلان کیا ہوا پہلے دھمکیاں دی پھر اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی بالکل عثمان خود کو جو ہے ایک سیاسی اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے خود کو پاکستان کا بہت بڑا ڈان سمجھے جانے والا ایک کاشف ملزم جو ہے کاشف ضمیر اس نے اب جو پولیس نے دیکھ کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا ہے تو پولیس کی گرفت میں آتے ہی وہ ایک بلی کی طرح بن گیا ہے اور خاص کر اس نے ایک جو ویڈیو اعترافی بیان اس کا سامنے آیا ہے اس نے نہ صرف اپنے تمام الزامات کو اعتراف کیا ہے کہ اس نے یہ جتنے الزامات لگائے تھے وہ بے بنیاد اور جھوٹے ہیں اور وہی اس نے
نیو نیوز کی خبر کی بھی تصدیق ہی کر دی ہے اس بات سے کہ اس نے جو الزامات لگائے تھے وہ غلط فہمی میں عائد کیے ہیں اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلے وہ بھی جو ہے ان کا بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے. میری وجہ سے نیو نیوز اور حماد اسلم کی دل آزاری ہوئی ہے اور میں اپنے الزامات پر جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں جس پر وہ خاصے شرمندہ بھی ہیں. اور اس تمام صورتحال میں ابھی بھی وہ تھانہ غالب مارکیٹ میں جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور آج انہیں کچہری میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اور وہیں اگر بات کی جائے ان کے اوپر دیگر 8 مقدمات بھی جس کی خبر جو ہے وہ نیو نیوز نے نشر کی تھی، جس کے بعد یہ سارا جو معاملہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. یہ خبر نشر کرنے پر ان 8 مقدمات کی FIR جو ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ جب نشر ہوئی خبر تو کاشف ضمیر کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام موصول ہوا جس میں سنگین نتائج اور قتل کی دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد حماد اسلم نے بھی FIR کے لیے تھانہ غالب مارکیٹ میں درخواست دی. اور درخواست پر جب FIR ہوئی تو ملزم کے خلاف جو ہے وہ چھاپے مارے گئے، لیکن ملزم جو ہے وہ قانون کی پکڑ میں نہ آ سکا. لیکن کل رات شام میں ہونے والے جو ریڈ تھی اس ریڈ کے دوران نہ صرف کاشف ضمیر بلکہ اس کے دیگر ساتھی جو کہ اس کے پاس ہی رہائش پذیر تھے جو مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے، انہیں بھی پولیس نے ساتھ ہی دھر لیا. اور کاشف ضمیر کے ساتھ جو دیگر مسلح تھے ان کو بھی گرفتار کرنے کے بعد سول لائن تھانے منتقل کر دیا گیا، جبکہ کاشف ضمیر جس کو حماد اسلم کے مقدمے میں ٹھیک ہے، پہلے دھمکیاں دی گئی نیو نیوز کے نمائندے حماد اسلم کو اور اس کے بعد اب اعترافی بیان سامنے آیا ہے جس میں تمام تر الزامات کے حوالے سے اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس نے بیان بازی کی تھی حماد اسلم کے حوالے سے اس پر وہ معذرت خواہ ہے، اس پر اس نے معافی مانگی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کہا گیا ہے ملزم کاشف ضمیر کی جانب سے.